وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ اور اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائل کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جادو کا کاٹ۔ بہت اہم اور امپورٹنٹ موضوع ہے، ٹاپک ہے۔ ہم نے اپنی پچھلے ایپیسوڈ نمبر 11 میں جادو سحر بلیک میجک کے تعلق سے بات کیا تھا، جو ایک درویش کا انمول تحفہ کے نام سے وہ ایپیسوڈ تھا۔ اس میں ہم نے اس تعلق سے کچھ بات کی تھی۔ ناظرین، آج ہم احتیاطی تدابیر، پریکاشن، کیئرفلی رہنے کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے نئے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں کو بھی شیئر کریں تاکہ سبھی اس سے مستفید ہوں۔ ناظرین، جادو ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت شے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، اور اس تعلق سے قرآن کریم میں سورہ فلق، سورہ ناس کا نزول ہوا۔ اور جادو بہت سے قسم کا ہوتا ہے، جادو بہت سی قسموں کا ہوتا ہے۔ کسی کو بیمار کر دینا، کسی کو ہلاک کرنا، برباد کر دینا، آپس میں دشمنی، نفرت، جدائی، عداوت کا پیدا کر دینا، ناجائز رشتہ قائم کرنا، بھولنے کی بیماری کا ہو جانا، ہوش و حواس کا ڈسٹرب ہو جانا، پاگل پن کا ہو جانا، اور مرد کو ایک دم سے نامردگی کا آ جانا، اور عورتوں کا ایک دم سے اس کا مہینہ یا تو بند ہو جانا یا جاری ہو جانا، اور آپسی جھگڑا کا ہونا، اور ذرا سی بات پر تل کا تال کا ہو جانا، اور اچھا بھلا پڑھنے والا بچہ ایک دم سے پڑھائی سے اچاٹ ہو جانا، پڑھائی سے بھاگنا، نیند کا اڑ جانا۔ اور تو ان سب میں احتیاطی تدابیر، ہمارا پریکاشن، کیئرفلی رہنا، علاج کرنا، اس طرف ہمیں دھیان دینی چاہیے۔ تو ناظرین، اس تعلق سے سب سے پہلے صبح شام اور رات سوتے وقت آیت الکرسی، فلق اور ناس، سورہ اخلاص کے ساتھ ہم پڑھ کر کے اپنے سینے میں دم کریں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں میں دم کر کے اپنے بدن پر اس کو پھیر لیں، اور صبح کو سورہ یاسین شریف اور رات کو منزل رقیہ جو کہتے ہیں اس کا پڑھنے کا معمول بنانا۔ ان سب سے ہماری حفاظت ہوگی، ہمارے اپنوں کی حفاظت ہوگی۔ اور جب بھی ہم گھر سے باہر جائیں تو باہر جانے کی دعا کو پڑھ کر جانا۔ باہر جانے کی دعا، یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ دعا ہے ناظرین: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ایک مرتبہ۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ، پھر آیت الکرسی عظیم تک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے میں دم کر لیں۔ اب آپ بسم اللہ، اب جائیں۔ پھر آپ کو جہاں جانا ہے وہاں پہنچنے کے بعد وہاں ایک چھوٹی سی دعا ہے، اسے آپ پڑھ لیں۔ اس دعا کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔
دعا یہ ہے ناظرین، یہ دعا ہے بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ ایسا پڑھنے سے انشاءاللہ رحمان وہاں کی تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر وہاں آپ کو کھانے کا اتفاق ہوا اور آپ کو یہ شبہ ہو کہ کھانے میں شاید کچھ کرتوت ہو یا کچھ ہو سکتا ہے، اگر آپ کو ایسا شبہ ہو تو پھر ناظرین ایسے موقع پر یہ دعا ہے، ایک بہت مشہور دعا ہے، آپ اسے پڑھ کر کے آپ بسم اللہ کھانا کھائیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ یہ دعا ہے، اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ سے آپ اس کو محفوظ کر لیں۔ ناظرین یہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 1 مرتبہ آپ صرف اس کو پڑھ لیں 1 دفعہ، اس کے بعد آپ کھانا شروع کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جب آپ باہر سے آپ جب واپس اپنے گھر کو ہوں تو گھر کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھیں اور اپنے گھر کے دروازے کو کھولیں اور داخل ہوں، سلام کر کے پھر درود شریف پڑھیں 1 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص پڑھ لیں 1 دفعہ، بس اب الحمدللہ۔ تو ناظرین یہ باتیں تھیں احتیاطی تدابیر کی، پریکاشن لینے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بات کا خاص خیال رکھیں، ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زیادہ تر جادو بان، سحر، بلیک میجک سر کے بالوں پر، دانتوں پر، ناخنوں پر ہوتا ہے اور استعمال شدہ کپڑے پر ہوتا ہے۔ تو جب کبھی ہم کنگھا کریں، بالخصوص ہماری مائیں بہنیں، تو کنگھا کرنے کے بعد جو بال نکلے فاضل بالوں کو بالوں پر، تو آپ اگر گاؤں دیہات ہے تو وہاں آپ بسم اللہ کہہ کر آپ تھکا دیں 3 مرتبہ، تھکا کر کے اس کو پھینکیں۔ اور اگر شہر ہے تو شہر میں پہلے آپ تھکا لیں، اسے ایسے کر کے تھکا لیں، آپ پھر بسم اللہ کہہ کر پھینکیں، اس لیے کہ شہروں میں تو ڈسٹ بن میں، کوڑے دان میں اس کو پھینکنا ہے، اس لیے۔ اور بالوں اور دانتوں کو بھی، ناخنوں کو بھی ہم بسم اللہ کہہ کر یا تو دفن کریں یا ہم پھینکیں بسم اللہ کہہ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ استعمال شدہ کپڑے اگر کبھی ایسا دیکھیں کہ بھائی کوئی کاٹ کر لے گیا، اکثر ایسا ہوتا ہے، دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے، اگر کوئی کپڑا کاٹ کر لے گیا تو فوراً اس کپڑے کو تھوڑے سے پانی اگر دریا کا، کنواں کا اور پہاڑی جھرنے کا ہو تو اچھا ہے، ورنہ جو جنرل پانی ہے، جو ہمارے استعمال کا پانی ہے، آپ اسی پانی میں آپ اس کپڑے کو اس طرح سے دھوئیں کہ پہلے آپ تیز چھری سے اس پانی کو کاٹتے جائیں اور آیت الکرسی 1 مرتبہ اور فلق اور ناس 3 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر دیں اور اس پانی سے اس کپڑے کو دھو لیں اور بسم اللہ کہہ کر کے اس کو سکھائیں۔ مگر اللہ نے اگر آپ کو حیثیت دی ہے، آپ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، تو پھر اس کپڑے کو سکھانے کے بعد بسم اللہ کہہ کر اس کپڑے کو آپ جلا کر راکھ کر دیں، اسے جلا کر راکھ کر دیں اور تھوڑا سا صدقہ کر دیں، بس انشاءاللہ الرحمن آپ محفوظ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ گاؤں دیہات میں جو ہماری عورتیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی ناپاک مہینے کے ناپاک کپڑے کو دھو کر کے سکھانے کا رواج ہے، اور اسی طرح سے شہر میں نیپکن کا رواج ہے۔ تو جب گاؤں دیہات میں اگر ہم دھو کر کے اس کو سکھائیں تو بسم اللہ کہہ کر کے سکھائیں، پساریں، اور شہر میں نیپکن کو، اس ناپاک نیپکن کو بسم اللہ کہہ کر پھینکیں، اس لیے کہ اس میں بہت جادو ہوتا ہے اور عورتیں بیمار ہو جاتی ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جب کبھی ہمارے گھروں میں کوئی ایسی شبہ والی چیز مل جائے کہ شبہ ہو کہ بھیا اس میں تو کچھ کرتوت لگ رہا ہے، یا تعویذ مل گئی، یا کچھ بوتل مل گیا، یا کچھ ایسی چیز مل گئی جسے شبہ ہو کہ اس میں کچھ کرتوت ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں آپ اگر وہ توڑنے والی چیز ہے تو آپ بسم اللہ کہہ کر توڑ دیں، پھوڑنے والی چیز ہے تو بسم اللہ کہہ کر پھوڑ دیں،
کاٹنے والی چیز ہے تو آپ بسم اللہ کہہ کر اسے کاٹ دیں، اور پھاڑنے والی چیز ہے تو آپ اسے بسم اللہ کہہ کر پھاڑ دیں، اور جلانے والی چیز ہے تو آپ اسے بسم اللہ کہہ کر جلا دیں اور اسے دور پھینک دیں اور تھوڑا صدقہ کر دیں، بس انشاءاللہ الرحمن آپ محفوظ ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک احتیاطی تدابیر میں، ایک پریکاشن میں ایک بہت پرانا طریقہ رائج ہے، وہ یہ کہ ایک سفید مرغا، دیسی مرغا جو بانگ دیتا ہے، جو آذان دینا کہتے ہیں، اسے پالے، اور بہتر ہے کہ ایک دیسی سفید مرغا اور ایک دیسی سفید مرغی دونوں کا جوڑے کو آپ پالیں، پھر اس سے جو بچہ سفید مرغا پیدا ہو اسے بہت جتن سے پالیں۔ ہاں، وہ بڑا ہو کر جب وہ بانگ دے گا تب انشاءاللہ الرحمن اس کی بانگ سے، اس کی آواز سے وہ گھر جادو، بلا، جنات، شیاطین ان سب سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اس مرغے میں ایک روحانی قوت ہوتی ہے، اور وہ کوئی اللہ کا اسم جانتا ہے اور وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور وہ اس طاقت سے وہ اپنے اطراف میں اپنے بانگ سے جنات، جادو، سحر، بلا، مصیبت ان سب کو پھٹکنے نہیں دیتا۔ ایسی تاثیر اللہ نے اس کو دیا ہے۔ تو گاؤں دیہات میں تو یہ آسان ہے، مگر شہروں میں تو کچھ مشکل سی بات ہے، مگر ایسا کر سکیں تو اچھا ہے، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ ساری باتیں تو ہوئی کہ آپ کو احتیاطی تدابیر لینے کی، پریکاشن لینے کی۔ اب کچھ جادو کے علامتوں کے بارے میں بات ہو کہ جادو ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کریں، اور کیسے معلوم ہو کہ جادو ہوا ہے، کیسے معلوم ہو کہ جادو ہوا ہے۔ تو ناظرین چلیے جانتے ہیں۔ جادو شدہ آدمی کی ہڈیوں میں ہمیشہ درد رہے گا، اور وہ پریشان اور بے چین رہے گا، پیشاب میں جلن ہوگا، کاندھوں پر بھاری پن محسوس کرے گا، اور ڈراؤنا خواب نظر آئے گا اور بار بار آئے گا، اور کسی کو بار بار دشمنی شکل میں، بری شکل میں کسی کو بار بار دیکھے گا، اور بلا وجہ کا رونے کو من کرے گا، یا بلا وجہ کو ہنسنے کو من کرے گا، یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ جانے کو من کرے گا، یا اندھیرے میں اور تنہائی میں رہنے کو زیادہ پسند کرے گا، اور ہمیشہ غصہ کرے گا، اور آپس میں ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا ہوگا، اور وہ جھگڑا تل کو تال تک پہنچ جائے گا، تل کا تال ہو جائے گا، اور شادی بیاہ کا بار بار ٹوٹ جانا، اور حمل کا بار بار گر جانا، اور مرد کا ایک دم سے نامردی کا ہو جانا، اور عورتوں کا ایک دم سے یا تو مہینہ بند ہو جانا یا خوب بہت زیادہ جاری ہو جانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی میڈیکل رپورٹ میں، ایم آر آئی میں، سی ٹی اسکین میں، ایکس رے میں تو وہاں فٹ ہے، لیکن آدمی پریشان ہے، ایسی حالت کا ہونا۔ یا بچہ پڑھ رہا تھا، اچھا بھلا پڑھنے میں تھا، اور ایک دم سے پڑھائی میں اچاٹ ہو جانا، پڑھائی سے بھاگنا، ذہن معوف ہو جانا، اور ہمیشہ ڈر سا لگا رہنا، اور بے چین رہنا، پریشان رہنا، نیند کا اڑ جانا۔ تو یہ ساری علامتیں جادو کی ہیں، سحر کی ہے، بان کی ہیں، بلیک میجک کی ہے، کالا جادو کا ہے، سفلیہ کلام وغیرہ کا یہ سب اثر ہے۔ تو جب ایسا ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جادو کا اثر ہے، تو پھر اس کا علاج کی طرف ہمیں دھیان دینی چاہیے۔ ناظرین انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں جو اسی موضوع کا ہوگا، جادو کا کاٹ پارٹ 2، چونکہ یہاں ویڈیو ہمارا لمبا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ جو اسی موضوع کا ہوگا، جادو کا کاٹ پارٹ 2، اس میں ہم جادو کے علاج کے بارے میں انشاءاللہ باتیں کریں گے، اور پھر وہاں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اور تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔